جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، کچرے کے ڈھیر پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پایا۔ صحابہ کے مجمع میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی ہے اس بچے کو 1 درہم میں خرید لے، مردار جانور کو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کون ہے جو عقل مند اس جانور کو خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور لوگوں تم اس جانور کو خریدنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے ہاں اس مرے ہوئے جانور کی قدر ہے، اس دنیا کی اس جانور کے برابر بھی قدر کوئی نہیں۔ اللہ، عدالتوں میں چلے جاؤ، روزانہ بھائی وکیل کے پاس کھڑا ہوتا ہے، ایک وکیل کے پاس ایک بھائی ہے بغلوں کے اندر میرے عزیزوں فائلیں لے کے کھڑا ہوا ہے، بہنیں بھی کمرہ عدالت کے اندر آ رہی ہیں، بھائی ماں باپوں سے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں، جس دنیا کی خاطر یہ وہ دنیا میرا دادا اس دنیا میں راج کرتا رہا، دنیا نے اسے دھوکہ دے دیا، ابا راج کرتا رہا، دنیا نے اسے دھوکہ دے دیا، اب میں راج کرتا رہا، دنیا مجھے بھی دھوکہ دے جائے گی، یقین جانو جنازہ بعد میں اٹھے گا، میرے گھر والے میرے سارے کاغذات پہلے سنبھال لیں گے۔ کدے لئی بچیاں دے لئی، کدے لئی بچیاں دے لئی۔ لوگوں کو دکھا دکھا کے کہتے ہیں میری صحت دیکھ لے میرا کی حال ہو گیا ہے، ایک روٹی سوکھی بغیر گھی کے صبح کھاتا ہوں دودھ کے ساتھ چائے کے ساتھ، ایک روٹی سوکھی رات کو کھا لیتا ہوں دودھ کے ساتھ، چائے مجھے پینے کی عادت کوئی نہیں، بوتل کی مجھے عادت کوئی نہیں، شربت کی عادت کوئی نہیں، سموسہ میں نہیں کھاتا، میرے معدے میں پکوڑا میں نہیں کھاتا، درد ہو جاتا ہے، ایک روٹی سارا دن میں کھیتوں میں سارا دن دکان میں ہوتا ہوں، کدے لئی بچوں کے لیے، کس کے لیے بچوں کے لیے۔ بھائی سلیم صاحب کی دعوت پر آنے والوں آج میرے سے وعدہ کر کے جاؤ، گھر جانا بچے سے جا کر حساب نہ پوچھنا، گھر جانا اپنے بچے سے جا کے لین دین نہ پوچھنا، بلکہ جتنے جوان ہو جتنے باپ ہو، کسی کے 2 بچے کسی کے 3 بچے، کسی کے 4 بیٹے کسی کے 5 ہے، سونے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ دینا ہو میرے بچوں مجھے جنازے والی دعا سنا دو، اگر تیرا بچہ تجھے دعا جنازے والی سنا دے سمجھ لے تیری بخشش کا ذریعہ بن گیا، اگر تیرا بچہ جنازے والی دعا نہ سکھا سکے نہ سنا سکے تو خبردار تجھے رات کو سونے کی اجازت کوئی نہیں، تیرے بچہ تجھے جنازے کی دعا نہیں سکھا سکتا سنا سکتا۔ جب محلے والا میرے عزیزو بچہ جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکتا تو محلے والا جنازے کی دعا کیسے پڑھے گا؟ کن کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے جو تیرے جنازے میں آئیں گے، واپسی کا ٹکٹ لے کے جائیں گے، پوچھیں گے ہڑپے سے فلانا ٹائم کتنے بجے نکلتا ہے، چیتا ٹائم وڑائی ٹائم کتنے بجے نکلتا ہے، اسے کیا پتا تیری میری قبر میں تیرے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے کیا پتا میرے گلے میں میرے ہار جو پھولوں کے ڈالے ہوئے ہیں یہ میرے گلے کے اندر حال پھولوں کی مالا بن رہی ہے، یہ جہنم کی پھانسی گاٹ بن رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ او لوگوں اللہ نے آج کا موقع دیا، کل چندے کا انتظار نہ کرو، کل جمعے کی نماز کا انتظار نہ کرو، اگر اللہ نے آج موقع عطا فرما دیا ان ہاتھوں سے کچھ آگے بھیج دو، نماز کا سجدہ بھیج دو، رمضان المبارک کا روزہ یا نفلی روزہ بھیج دو، صدقہ خیرات بھیج دو، من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ مدینہ شریف میں ایک کھجوروں کے باغ کا تاجی تھا، کھجوروں کی تجارت کیا کرتا تھا، اپنے باغ سے جب واپس آنے لگا اللہ غنی، مدینہ کی گلی میں ایک فقیر مل گیا، کہنے لگا انطعم فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ اس نے اپنے گھر جانے کا انتظار نہ کیا، اپنے کھجوروں کے باغ میں جانے کا انتظار نہ کیا، اپنے گودام میں اپنے دفتر میں جانے کا انتظام نہ کیا، بلکہ جو کھجور اپنے باغ سے درخت سے توڑ کے چلا تھا وہ کھاتا آ رہا تھا، آدھی کھجور کھا لی آدھی ہاتھ میں تھی، اس نے وہ آدھی کھجور اس فقیر کو دے دی اور کہہ دیا جا اللہ تیرا بھلا کرے، یوں نہیں کہا میرے لیے دعا کرنا، یوں نہیں کہا میرے بچے امتحان دے رہے ہیں دعا نہیں کرنا، دعا کرنا، یوں نہیں کہا میرے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں خیرات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے جناب عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ایک راشن کا توڑا ہاتھ میں دے دیا، فرمایا میرے بھانجے مدینہ
مدینے کی گلی میں فلانے کونے پہ ایک مکان ہے, وہاں ایک بھوکا پیاسا رہتا ہے, اس کے گھر میں جا کے دیا. 3 باتوں کا خیال کریو, اس کو جا کر اپنا تعارف نہ کرانا, اس کے ہاتھ میں چیز نہ پکڑانا, اور چیز دینے کے بعد, راشن دینے کے بعد اس سے دعا کا نہ کہنا. جناب عروہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور جا کے اس کے ہاتھ کے پاس, اس کے پاس سامان رکھ کے آ گئے. واپس اپنی خالہ جان سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اماں جان آپ نے دعا لینے سے کیوں منع کر دیا, تعارف کرانے سے آپ نے کیوں منع کر دیا, ہاتھ میں پکڑانے سے آپ نے کیوں منع کر دیا. سیدہ عائشہ نے اپنے حجرے میں اپنا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف موڑ لیا اور کہنے لگی اس روزے والے سے میں نے سنا ہے, اللہ اکبر, میرے بھانجے تو راشن کا توڑا لے کے جاتا, تو آٹے کا گٹو لے کے جاتا, تو سبزی کا لفافہ لے کے جاتا, جا کے اپنا تعارف کراتا کہ اماں عائشہ کے دروازے سے آیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, دن گنتی کے ہیں, لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. آج کوئی غریب ہے, سدا غریب نہیں رہے گا, کل امیر بن جائے گا. اگر اللہ نے اسے صاحب مال بنا دیا تو میرے دروازے سے شرما شرما کے گزرے گا کہ اس گھر سے مجھے زکوٰۃ ملا کرتی تھی, اس گھر سے مجھے راشن ملا کرتا تھا. رحمت عالم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے اماں عائشہ رونے لگی اور کہنے لگی اوے لوگوں سن لو, ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ ذلت والوں کو عزت دینے کے لیے آ گیا ہے. ہم تو کسی کو 500 روپیہ دے دے تو کہتے ہیں ڈیرا بھی صاف کردہ جائیں, دانے بھی ساڈے پہ آ دیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرنے لگے چلو اماں جان تعارف نہیں ہے, میری اماں جان بتا تو نے ہاتھ میں پکڑانے کے لیے کیوں نہ کہا. فرمایا بیٹے لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والا شرمندہ ہوتا ہے, لینے والے کی آنکھوں میں تکبر آ جاتا ہے. ہم نے اس نبی کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا, اللہ اکبر, جو لوگوں کو نظروں سے گرانے نہیں آیا بلکہ اللہ کے دربار میں عزت دلانے کے لیے آیا ہے. اماں جان چلو دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی, لیکن تیسری بات دعا تو مسنون ہے, دعا لینے کا تو کملیوا لینے کا. اماں جان میں دعا لیتا. اماں فرمانے لگی کیا دعا لیتا؟ یوں ہی کہتا جس دروازے سے میرے پاس خیرات آئی اس کا بیڑا آباد ہو, اس کی عمر دراز ہو, اس کے خدا بچوں میں برکت عطا فرمائے. فرمایا بیٹا ہم نے راشن دیا, اس نے بدلے میں دعا دے دی, عدلے کا بدلہ ہو گیا, پھر اللہ سے ہم نے کیا لینا ہے. حضرت عروہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اماں تو بتا پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا او میرا بیٹا ہم نے راشن کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. آدھی کھجور دے دی اور دے کے کہنے لگا خدا تیرا بھلا کرے. اپنے گھر آیا, موت کے شکنجے نے آن لیا, چاروں طرف سے موت کے شکنجے کے اندر جکڑا گیا, چاروں طرف. اپنے بچوں کو بلایا, اپنے بڑوں کو بلایا اور کہنے لگا بیٹو لگتا ہے بستر سے موت مجھے اٹھنے نہیں دے گی, ابا جان پھر کیا کریں؟ وہ کہنے لگا بیٹا میں وصیت کر کے جا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد فلانا باغ فلانی بیٹی کو دے دینا, مکان اس کو دے دینا, ماں کا حق مہر دے دینا, ماں کو حصہ دے دینا. جب ساری تقسیم وراثت ہو گئی ایک کھجور کا باغ باقی بچ گیا. کہا او میرے بچے جب میرا جنازہ پڑھ کے آؤ کچھ کرنے سے پہلے یہ باغ میری طرف سے صدقہ کر دینا. اللہ اکبر, موت آ گئی, جنازہ اٹھ گیا, قبرستان میں دفنا کے آ گئے. بیٹوں نے وصیت کے مطابق عمل کر دیا. چند دن کے بعد مرنے والا کسی کے خام میں آیا, پوچھا تیرے ساتھ کیا بنی؟ تجھے تو جنت مل گئی ہوگی, جنت کے اندر چلا گیا ہوگا کیونکہ تیرے بیٹے نے کھجور کا باغ صدقہ کیا. مسکرا کے کہنے لگا رب اکبر کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, اس کا تو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے بیٹے نے میرا باغ صدقہ کر دیا. کہ پھر یہ جنت کا ریشمی لباس پہن کر یہ سبز رنگ کی پوشاک اوڑھ کے کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگا وہ وقت یاد ہے جب مدینے کی گلی میں سے آ رہا تھا, ایک فقیر بھوک کی خاطر ہاتھ ملا کے کھڑا تھا, میں نے آدھی کھجور کا دانہ دے دیا. اللہ نے کھجور کو نہ دیکھا, میری نیت کو دیکھا, میرے اخلاص کو دیکھا. اس کھجور کے دانے پہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف فرما کر جنت الفردوس میں داخل کر دیا.
محترم مکرم دوستوں بزرگوں، مجھے آج تھوڑا سا موضوع ملا شہادت پہ بولنے کا، تھوڑا سا موضوع ملا اہل بیت اطہار کی شان کے پر بولنے کا۔ کون اہل بیت اطہار؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ محترم بزرگوں، اب اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے، فاقے پر فاقہ آ رہا ہے اور فاقے پر خدا کے دربار میں صبر کر کے دکھا رہی ہے۔ کیوں صبر کر کے نہ دکھاتی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے بیاہ کا وقت آیا، ان کی رخصتی کا وقت آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ آپ نے سر پہ دیکھا اڑی ہوئی چادر پہنی ہوئی ہے جس کے اندر سوراخ ہیں، جگہ جگہ ٹاکیاں پیمد لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اے ام سلمہ، اس سے بہتر تیرے پاس کوئی چادر ہو لا دے، میری بچی کی رخصتی کا وقت ہے، ڈولی میں بیٹھنے کا وقت ہے، حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا وقت ہے۔ سیدہ ام سلمہ کہنے لگی اچھا میں دیکھتی ہوں۔ اپنے گھر اپنے کمرے میں جا کے اپنے بکسے کا دروازہ کھولا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو چادر لے کے آئی، اللہ اکبر کیا کہنے، اس میں 16 پیمد کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ کہنے لگی اللہ کے نبی، اس سے بہتر تو میرے پاس چادر کوئی نہیں۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، 25-25 ہزار کا شادی والے دن جوڑا پہننے والی ہو، تمہارا حق ہے، تمہارے باپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، تمہارے بھائیوں کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ اگر میرے عزیزوں، اگر کسی کے پاس یہ جوڑا نہ ہو تو کیا اس کی بچی ڈولی میں نہیں بیٹھے گی؟ ہم نے زنا کو میرے عزیزوں سستا کر دیا، شادی بیاہ کو مہنگا کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کو سستا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ خیبر کے موقع پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اگلا دن آیا، میرے عزیزوں، صحابہ اکرام رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کل آپ کا نکاح ہوا، ہم نے شام کو آپ کا خیمہ علیحدہ کر دیا، کملی والے کیا آپ ولیمہ نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ضرور کروں گا۔ آپ نے فرمایا دسترخوان لگا لو، کس کس نے ناشتہ کیا کس کس نے نہیں کیا؟ اللہ کے نبی میں نے نہیں کیا۔ فرمایا تیرے خیمے میں جو رات کا بچا ہوا ہے وہ اپنا ناشتہ لے کے آ جا، اپنا کھانا لے کے آ جا۔ کوئی ستو لے کے آ گیا، کوئی کھجوریں لے کے آ گیا، کوئی سرید لے کے آ گیا۔ دسترخوان پر خیبر کے میدان میں ناشتہ ہو رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں بٹھاؤ گے؟ جی کملی والے آپ ہی بیٹھ جاؤ۔ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے، کھجور کا دانہ ہاتھ میں لیا، فرمایا او لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارا ناشتہ ہو گیا، میں محمد الرسول اللہ کا ولیمہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی ساتھ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ میرے سے نکاح کر لو۔ آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اے میری بچی، اگر میں تیرے لیے اس مجمع میں کوئی پسند کروں تجھے قبول ہے؟ مسکرا کے کہنے لگی اللہ اکبر، تیرے ہاتھوں میں اپنی زندگی کا سودا کر لیا، اب آپ کی مرضی، کالے سے بیاہ دو میں راضی، گورے سے بیاہ دو میں راضی، امیر سے بیاہ دو راضی، غریب سے بیاہ دو براضی۔ رحمت عالم نے مجمع میں اعلان فرمایا کس کس کی شادی نہیں ہوئی؟ ایک صحابی کونے میں بیٹھا تھا، تن کے اوپر کرتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی اکال کوئی نہیں، پیر پہ اس کے روٹی کوئی نہیں، پیر میں اس کے جوتا کوئی نہیں، تہمت والا تہمت پہن کے بیٹھا ہے، کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہ کملی والے اگر آپ نے اعلان کر دیا چلو اسی بہانے شادی ہو جائے گی، ورنہ مجھ غریب بڑے کو لڑکی کون دے گا؟ رحمت والے نبی نے لڑکی کی طرف منہ پھیرا، اپنی روحانی بیٹی امدیہ کی طرف منہ پھیرا۔ آپ نے فرمایا اس سے شادی کرے گی؟ کہ کملی والے اگر ہاں تیری تو میری بھی ہاں ہے، تیری نہ تو میری بھی نہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا کام بن گیا، جلدی آ جا، حق مہر لے کے آ جا۔ کہ کملی والے کہیں دل سے روٹی کا ٹکڑا نہ کھایا، میں حق مہر کہاں سے لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا کوئی چھلا ہی لے آ، سونے چاندی کا ٹکڑا ہی لے آ۔ کہ کملی والے مجھے کون دے گا؟ آپ نے فرمایا کوئی سلور کا چھلا لے آ، کوئی لوہے کا ٹکڑا لے آ۔ کہ کملی والے یہ بھی مجھے کوئی نہیں دے گا۔ آپ نے پھر فرمایا سوچ لے نکاح کرے گی؟ کہ کملی والے آپ راضی تو میں راضی، میں راضی تو آپ راضی، آپ راضی تو خدا راضی۔ میں نے دنیا کا ساز و سامان نہیں دیکھنا، میں نے تو آمنہ کا لال دیکھنا ہے۔ آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور نے فرمایا میں راضی۔ کہ کرو بسم اللہ۔
آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھانڈا برتن ہے حق مہر کے لیے؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آپ رحمت عالم نے سر سے لے کر پیر تک نظر ڈالی، پیوند والا تہمت دیکھا۔ آپ نے فرمایا چل ایسا کر، اس تہمت کے 2 ٹکڑے کر لے، آدھا اپنے جسم پہ لپیٹ لے، آدھا حق مہر میں دے دے، مصلی بنا لے گی، رات کو بستر کے لیے نیچے بچھا لے گی، سردی ہوا کرے گی اوڑھنی لے لے گی۔ حضور علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، کملی والے جگہ جگہ سے تہمت پھٹا ہوا، اگر آدھا اسے دے دوں تو ستر چھپانے کے لیے باقی نہیں بچے گا۔ آپ نے پھر فرمایا شادی کرے گی؟ کہ کملی والے تو راضی تو میں راضی، آپ راضی تو خدا راضی۔ آپ نے فرمایا چل میرے قریب آ جا، تجھے کچھ قرآن پاک یاد ہے؟ جی اللہ کے رسول مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے قرآن کی کون سی صورتیں یاد ہے؟ کہنے لگا سورہ فاتحہ یاد ہے مجھے، سورہ یاسین شریف یاد ہے مجھے، سورہ واقعہ یاد ہے مجھے، سورہ ہود یاد ہے مجھے، سورہ حامیم یاد ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا صاحب اس غریبڑے کا کام بن گیا، تجھے جتنا قرآن یاد ہے حق مہر کے عوض اسے یاد کرا دے، تیرا نکاح بھی ہو جائے گا، اس کا حق مہر بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ نے بچی کی طرف منہ کیا، آپ نے فرمایا تیرا نکاح میں سے کرا دوں، حق مہر کے عوض میں تجھے قرآن یاد کرائے گا، تو راضی ہے؟ اللہ اکبر! اے میری امت ہے، نبی کی امت کی بیٹیوں، اے نوجوانوں، اس بچی کا جواب سنو، تیرے میرے جیسوں کے منہ کو تالا لگا کے رکھ دیا۔ کہنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا کی بچیوں کو مال و متاع مل گیا، او لوگوں مبارک باد دو، مجھے آمنہ کا لال مل گیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو نبی تمہیں دے دے وہ لے لے، جس چیز سے منع کر دو خبردار، تمہیں اس طرح منہ کر کے تھوکنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کا وقت آیا، 17 پیمند والی چادر لے کر رحمت عالم کھڑے ہو گئے، بیٹی ادھر آؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، کوئی دودھ پلائی کی رسم نہ ہوئی، کوئی جوتا چھپائی کی رسم نہ ہوئی، کوئی دروازہ رکائی کی رسم نہ ہوئی، کان میں فرمایا بیٹی اللہ اکبر، باپ کی داڑھی عزت کی لاج رکھنا، باپ کی پگڑی کی لاج رکھنا، اس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دے رہا ہوں جس کے پیر میں جتی کوئی نہیں، اپنا مکان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، 2 باتیں کی۔ او میرے عزیزوں، ڈھولک بجانے والوں، مہندی لگانے والوں، ہاتھ کے اندر شادی کا کنگنا پہننے والوں، اپنی بیٹی کو جو مرضی دو، لیکن 2 باتیں کانوں میں وصیت کر کے دے دو۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ تو میری آنکھوں کا نور ہے، فاطمہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا اللہ یہ میری فاطمہ، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے تو بھی محبت کر۔ اللہ جو ان سے محبت کرے گا ان سے تو محبت کرنے لگ جا۔ جس نے فاطمہ کے گھرانے کو ستایا اس نے میں محمد کو ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کے کان میں کہہ دیا، پہلے کان میں، اے فاطمہ اس کے ساتھ تیری شادی کر رہا ہوں جس کے پیر میں جوتا نہیں، اس سے کبھی روٹی کا سوال نہ کرنا، اس سے کبھی کھانے کا سوال نہ کرنا، اس سے کبھی کپڑے کا سوال نہ کرنا، اے فاطمہ اس سے جھگڑے میں کبھی پہل نہ کرنا، اگر جھگڑے کے اندر پہل کر دی یہ تیرے سے ناراض ہو گیا تو اس سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی، اے فاطمہ تجھے کھانا تو ملے گا، اے فاطمہ تجھے روٹی تو ملے گی، سونے کے لیے بستر منجا تو ملے گا، اگر تیری ناراضگی میں قصور تیرا ہوا علی کا نہ ہوا، فاطمہ تجھے کھانا تو کھلاؤں گا لیکن میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، اے فاطمہ اگر علی سے ناراض ہو کر تیرا انتقال ہو گیا اور میں نے پتہ کیا اور مجھے پتہ لگا قصور تیرا نہیں، قصور تیرا تھا علی کا نہیں تھا، اے فاطمہ غسل کے لیے پانی تو تجھے گھر سے دوں گا، کفن کے لیے کپڑا تو دوں گا، اگر علی سے ناراض ہونے میں قصور تیرا ہوا تو میں محمد تیرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ پھر وہ گھر ایسا بسا، اس نے کبھی میرے عزیزوں مدینے کو بسا دیا، کبھی کربلا کے میدان کو بسا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، زندگی تو ساری دکھوں میں گزری تھی نا میری ماں کی، اللہ اکبر کیسی زندگی، 3 دن ہو گئے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، 3 دن ہو گئے سیدہ کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے کپاس لے کر آئے، روئی لے کر آئے، سیدہ سے فرمایا چرخہ چلائیے اور سوت کاٹیے، اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں سوت کاٹ رہی ہے، اللہ غنی۔ میں پچھلے دنوں بغداد شریف ہو کے آیا، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدو محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر آپ کی قبر مبارک پر حاضری دے کے آیا، وہاں کے سجادہ نشین
نشین جن کا حال ہی میں انتقال ہوا انہوں نے خلافت بھی عطا فرمائی، سند کے ساتھ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تھی، ان کے بالکل سامنے تھوڑا سا آگے جا کر 3 قلندر سو رہے ہیں۔ ایک کون ہے؟ ایک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ایک سری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ تھوڑا سا آگے جاؤ، ایک درویش قلندر سو رہا ہے جس کا نام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ رات کے اندھیرے کے اندر چرخہ کیسے چل رہا ہے؟ 2 عورتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں، اللہ نے ان کی قبر پر بھی جانے کا موقع عطا فرمایا۔ 2 عورتیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں، کیا کری؟ بزرگوں آپ سے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عرض کرنے لگی اللہ والے ہمارے گھر کے اندر چراغ میں تیل تو ہوتا کوئی نہیں، ہمارا بھائی نشے کا عادی تھا، اس نے ابھی توبہ کی ہے، ہم اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، وہ عبادت ریاضت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا گزارا سود کے اوپر ہوتا ہے، کپاس کا، اللہ اکبر، ہم سود کا آتے ہیں، دھاگا بنا کے مارکیٹ میں ہمارا بھائی بیچ کے آتا ہے۔ کیا کریں؟ ہمارے گھر کے چراغوں میں تیل نہیں ہوتا، جب شام ہو جاتی ہے، کالی رات آ جاتی ہے، ہمیں دھاگا نظر نہیں آتا، چرخہ چلایا نہیں جاتا، ہم اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بڑے بڑے چراغ جلتے ہیں، اس کے چراغوں کی روشنی ہمارے چھتوں کے اوپر آتی ہے، ہم پڑوسی کے چراغوں کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہیں۔ اللہ والے بس تیرے سے یہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں کہ اس سے جو ہمیں دھاگا ملتا ہے مارکیٹ میں بیچتی ہیں، وہ کمائی ہمارے پر حلال ہے کہ حرام ہے؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور زارو قطار رونے لگے اور رو کے فرمانے لگے مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ وہ رو کے کہنے لگی کیوں نہ بتائیں، ہمارے بھائی کا نام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، خطیب پاکستان مولانا ناصر مدنی صاحب، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ بس میں ان کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا، 2-4 منٹ کی میری حاضری، میرے بڑے محبوب خطیب ہیں، اللہ ان کے برکت عطا فرمائے۔ میں نیچے بیٹھوں، آپ یہاں پہ ہیں، آپ شروع نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، سیرت صحابہ، حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ان کو زیادہ انتظار نہیں کروانا، میری طرح ان کی آنکھوں میں نیند پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ میں بھی گھر سے 12 بجے چلا تھا، ہوتا اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ بہت زندگی برکت عطا فرمائے۔ ہاں ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ان کا میرا ایک جگہ اکٹھا سامنا ہوا، فرمان لگا ایک ہنسنے والا خطیب آیا، ایک رونے والا خطیب آیا، اللہ نے دونوں کو اکٹھے، وہ ملتان کی طرف کسی علاقے میں، اللہ ان کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وہ بہنوں سے کہنے لگے پہلے بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے؟ تم اتنے تقوی والی ہو، تمہارا بھائی کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا؟ ایمانداری سے بتاؤ جو ہماری حالت ہے، ہم بھائی کہلانے کے قابل ہیں؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسا ہمارا لباس ہے، جیسی ہماری صورت ہے، ہر کوئی گالی دیتا ہے، انج کر دیتا، انج کر دیتا، تو نے کچھ نہیں کیا، کیوں نہیں بولتے علماء اکرام اس بارے میں؟ مدنی صاحب ہنستے ہنستے ساری کارگزاری سنا دیتے ہیں، کیوں نہیں بولتے علماء اکرام اس بارے میں؟ گرمیوں کے موسم میں جو بھائی بہن کے سامنے لباس پہن کے لیٹتا ہے، لباس پہن کے آتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ تیری میری غیرت بچتی ہے یا بہن کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے؟ قمیض اس کے اوپر کوئی نہیں، ناف اس کی نظر آ رہی ہے، گھٹنوں سے اس کا چڈا اوپر نظر آ رہا ہے، یہ ستر ہے آپ کا میرا، گھٹنوں سے نیچے تک، ناف کے اوپر تک، رب کعبہ کی قسم اگر ناف بھی کھلی رہے اور گھٹنا بھی کھلا رہے، انسان مثل ننگے کے مانند رہتا ہے۔ ہمارے ابھرے ہوئے اعضاء کو، ہماری بے حیائی والے اعضاء، شرم والے اعضاء کو میری بہن بھی دیکھتی ہے، میرا بھائی بھی دیکھتا ہے، میری ماں بھی دیکھتی ہے، اس وقت آپ کی میری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کی قسم میں ایسے ملک سے ہو کے آیا، ملک شام سے، اللہ اکبر، فندق المنصور میں بیٹھا تھا، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شام کو میرے عزیزو جب کھانا چلنے لگا ہوٹل کے اندر، ایک بچی ہمارے سامنے آئی اور پوچھنے لگی یا حجہ، یا حاجی کہتے تھے، یا حجہ کون سی ڈش لے گا؟ عربین، عراقی، مراکشی اور شامی۔ میں نے کہا بی بی جو مرضی کھلا دے، سیدھا مولویاں دار روٹی بھی گزارا کر لے گا، جڑی مرضی کھوا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اس کے لب و لہجے میں بڑی میں نے ایمانداری سے غیرت دیکھی،
اتنے اتنے لمبے جوتے، سر ڈھکا ہوا. پتہ نہیں میرے دل کے اندر کیا بات آئی. بیوی میرے ساتھ تھی. میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا بچی تجھے کوئی ہدیہ کروں؟ واللہ اکبر. کہنے لگی کیا ہدیہ کرو گے؟ میں نے اپنی گھر والی سے کہا، میں نے کہا ذرا اوپر کمرے میں چلی جا اور بیگ میں سے بڑی سندھی چادر لے کے آ. چادر لے کے آئی. میں نے بچی کو بلا کے اس کے سر کے اوپر ڈال دی. اللہ اکبر. ایسا روئی جیسا کوئی میت کے اوپر روتا ہے. اس نے میرا ہاتھ یوں کر کے زبردستی پکڑ لیا، ایسے بوسے دینے لگی جیسے کوئی باپ کو بوسے دیتا ہے. رونے لگ گئی. اس کے آنسو موٹے موٹے ٹپ ٹپ کر کے گر رہے تھے. اور مجھے کہنے لگی لگتا ہے تم بلال کی اولاد ہو. اللہ اکبر. لگتا ہے تم بلال کی اولاد ہو. میں نے کہا تجھے بلال کہاں سے یاد آ گیا؟ کہا اللہ اکبر. کہنے لگی میں نے بلال کا وہ منظر دیکھا. اللہ اکبر. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی حضرت فسانہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھی، کملی والے نے فرمایا تھا اے بلال اس کے سر کو کج دے، اس کے سر پہ چادر ڈال دے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو تاجریں کھینچنے نہیں آیا بلکہ ننگے سروں پہ چادریں ڈالنے آیا ہے. اللہ اکبر. پھر میرا ہاتھ چوم کے عربی میں کہنے لگی کون سے ملک سے آئے ہو، کون سے دیش سے آئے ہو؟ یہاں تو ہمارے روزانہ کپڑے اترتے ہیں، تم ہمارے سروں پہ چادریں دینے کے لیے آ گئے. پھر کہنے لگی میرے لیے دعا کرو، تم مجھے پاکستان لے جاؤ، مجھے پاکستان لے جاؤ، میں قرآن کی تعلیم حاصل کروں گی، اچھے عزت دار گھرانے میں میری شادی کر دینا. اللہ گواہ ہے رات کا 1 بج رہا ہے. میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. میں نے کہا یا اللہ کبھی بھی اسے پاکستان نہ بھیجنا. غیرت کا جنازہ نکلا دیکھے گی، ایئرپورٹ پہ غیرت کا جنازہ نکلا دیکھے گی، ٹول پلازے پہ بیٹھی دیکھے گی، بسوں کے اندر کنڈکٹری کرتے دیکھے گی، ایئر ہوسٹس ہوائی جہاز کے اندر بنتی دیکھے گی. یا اللہ یہ نہ ہو پردہ لینے کے لیے آئی، پردہ تو دور کی بات کہیں ایمان ہی چھوڑ کے نہ چلی جائے. اللہ اکبر. پیر محمد شاہ مسکین پوری گواہ ہے. میں سیدہ زینب کی قبر پہ تقریباً 4.5 گھنٹے بیٹھا رہا اور منہ موڑ کے بیٹھا رہا. مجھے حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری فرمانے لگے مولوی صاحب 5 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہو، ملک شام آئے ہو، اماں کی قبر پہ جاتے کیوں نہیں؟ اماں کو سلام کرنے جاتے کیوں نہیں؟ اماں کی قبر پر حاضری کرنے جاتے کوئی نہیں؟ مولانا میں نے عرض کی حضرت جی پیر صاحب اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر کے بل چل کے جاؤں گا، کونیوں کے بل چل کے جاؤں گا. اگر آپ کا حکم کوئی نہیں مشہور ہے تو مجھے اختیار ہے، مانو یا نہ مانو. فرونے لگے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے وہاں وہ عورت سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے. میری کیا مجال میں اس کی قبر پر جا کر حاضری دوں؟ یہ وہ عورتیں سو رہی ہیں جن کی تطہیر میں اللہ کا قرآن آیا ہے. اللہ اکیلی آرام فرما رہی ہے ملک شام کے اندر. اور نے کہا بیٹیاں کس کی ہو؟ انہوں نے کہا بہن بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی. اللہ اکبر. کون بشر حافی رحمت اللہ علیہ؟ آج ہمارے ہاں ہلکی سی بات ہوتی ہے بقول مدنی صاحب کے نیٹ تے چڑھا دو جی، نیٹ تے چڑھا دو. کسی کی عزت کا جنازہ نکالنا ہو، یہاں بیٹھے ہو کراچی کے اندر بات پہنچانی ہو، فون کرنا نہیں پڑے گا، نیٹ کے اوپر چڑھا دو. اتنا کسی کو ذلیل کر جتنی ذلت برداشت کر سکے 4 آدمیوں میں ذلیل کرے گا. قیامت کے دن پورے میدان معاشر میں ذلیل کرایا جائے گا. کس دن؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. بیٹا کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کام نہیں آئے گا، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، لینا دینا نہیں کام آئے گا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل. کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ کوئی سفارش تیرے کام آئے گی. اس دن کیا کام آئے گا؟ تیرے ہاتھ کا کیا کام آئے گا. فانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. ہم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ جو لوگوں کے عیب اچھالنے نہیں آیا بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے کے لیے آیا ہے. کون؟ بشر حافی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. میرے عزیزوں بغداد کے چوک کے اندر شراب کے نشے میں دھت پڑے ہیں. کیا پتا تھا چند دن کے بعد ولایت کا تاج میرے سر پہ سر جائے گا. دھت پڑے ہوئے حضرت جنید بغدادی خالو بھانجے سری سختی رحمت اللہ علیہ، ان کی قبروں پہ بھی میں حاضری دے کے آیا. ان کے پیر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں خالو بھانجا اپنے پیر صاحب کے پاس چلے گئے. کہنے لگی تباہی ہو گئی، بیڑا امت کا غرق ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ ایک اللہ کا بندہ نبی کا امتی شراب کے نشے کے اندر بغداد کے چوک میں سو رہا ہے، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، عزت دار گھرانے کا مالک ہے، بہنیں اس کی پردہ دار ہے. حضرت جنید بغدادی سے معروف کرخی نے فرمایا میرا سوٹا لے کے آ جا اور لوٹا پانی کا لے کے آ جا. حضرت جنید بغدادی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے رحم کرو، نہ سمجھ ہے، بچہ عمر کا کچا ہے، اسے کیا پتا شراب کیا ہوتی ہے. حضرت جی زبان
سے سمجھا دینا۔ اللہ والے کی آنکھوں میں خون اتر آیا، سوٹا ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے لگاتے بغداد کے چوک میں پہنچ گئے۔ فرمایا جنید کا جی کا پانی کا لوٹا دے دے۔ لٹ جنید بغداد کے ہاتھ میں پکڑا دیا، پانی کا لوٹا لے کے بشرافی کا چہرہ دھونا شروع کر دیا، کپڑوں پہ جہاں شراب کے نشان تھے صاف کرنا شروع کر دیے، زمین پہ شراب کے جو داغ تھے پانی سے دھونا شروع کر دیے۔ جب چہرہ کپڑے دھو دیے، اپنی چادر اوپر ڈال دی اور شراب کی بوتل پھینک دی۔ اللہ اکبر کا چل جنید، اللہ اکبر، لوگوں سے کہا دائیں بائیں ہو جاؤ۔ راستے میں چلتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی سری سختی رحمت اللہ علیہ کی ہمت نہ پڑی کہ ہم کیسے پوچھیں۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے جب خانقاہ آئی، جب آستانہ شریف آیا، اللہ اکبر، آسمان کی طرف دیکھا، پھر دور سے بشر حافی کی طرف دیکھا، رو کے کہنے لگے اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں تو کر دے۔ یا اللہ دنیا کے پانی سے میں نے دھو دیا، رحمت کے پانی سے اس کا اندر دھو دے۔ اتنا کہنے کے بعد اپنی خانقاہ میں آئے، مراقب ہو کے اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے۔ رات کا وقت ہوا، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا معروف تو نے میرے بندے کا ظاہر دھو دیا، میں نے تیرے آنسوؤں کی برکت سے اس کا باطن دھو دیا ہے۔ کل تک وہ شرابی تھا، آج ولی اللہ بن گیا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، آپ دوڑے دوڑے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ بشر بازاروں میں نظر نہ آیا، بشر گھر میں نظر نہ آیا، کسی صحرا میں نظر نہ آیا، کسی تھلے دخل پہ بیٹھا نظر نہ آیا۔ ادھر فجر کی اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جو آپ کے اس چک میں مؤذن اذان دیتا ہے، ناصر مدنی صاحب کی مسجد میں اذان دیتا ہے، میری مسجد میں اذان دیتا ہے، اللہ کی قسم یہ اذان میں بلال کو سنا کے آیا۔ حضرت بلال کی اصلی قبر نیچے تہ خانے میں اتر کر بلال کی قبر کو گلے سے لگا کر میں نے کہا بلالا اس اذان کی تصدیق کر دے جس اذان کی سفارش تجھے نواز رسول نے کی تھی، جس اذان کو سن کے محمد مصطفیٰ مسکرایا کرتے تھے، اس اذان کی تصدیق کر دے جس اذان کو دینے کے لیے رحمت عالم نے تجھے جوتیوں سمیت بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا تھا۔ بلال نے وہی اذان سنائی جو آج تیری مسجد کے اندر سنائی دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا میں نے آپ کے علاقے میں آنا ہے، لیکن جب میں وہاں سے چلنے لگا میں نے کہا بلال اللہ اکبر تجھے میرا بھی سلام ہے، سارے پاکستان کے مسلمانوں کا سلام ہے۔ زندگی رہی اللہ نے موقع عطا فرمایا، انشاءاللہ حضور کے حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ادھر مسجد میں اذان ہوئی، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مسجد کے دروازے پر آئے، دیکھتے کیا ہے محراب کے پاس ایک اللہ کا بندہ نوجوان بیٹھا ہے جو اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، جس سے سارا اللہ کا گھر گونج رہا ہے۔ آپ نے اندر آ کے دیکھا تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ نظر پڑی۔ آپ نے فرمایا بشر حافی یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ مسکرا کے کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے، ابھی تو خواب میں پروردگار عالم کی زیارت کر کے آ گیا ہے۔ ایبوں پہ پردے ڈالو۔ تین باتیں کہہ کے، صرف 3 یا 4 منٹ کی باتیں کہہ کے آپ حضرات سے صرف اجازت چاہ رہا ہوں، 3 یا 4 منٹ۔ آج میرے عزیزوں کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے، شوہر ہسپتال میں پڑا ہوتا ہے، باہر لکھا ہوتا ہے ICU، انتہائی نگہداشت، بیٹے کو جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ حال میں نے اس وقت دیکھا جب 2010 میں میرے بھائی کا انتقال ہوا۔ بڑا بھائی تھا، عمرہ کر کے آیا، سیدھا اسپتال میں چلا گیا۔ میں نے اس وقت 7 سوا 7 بجے اس کا حال دیکھا۔ بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں، میرے سے رہا نہ گیا، مجھے کہنے لگے صدیقی صاحب ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا بھائی موت کے منہ میں پڑا ہے، میں چائے کا گھونٹ اندر کیسے گزاروں؟ تیرا مال اس وقت کب کام آئے گا؟ آپ کا میرا پیسہ اس وقت کام آئے گا؟ کب کام آئے گا؟ بھائیوں پہ لگاؤ، بہنوں پہ لگاؤ، ماں باپ پہ لگاؤ۔ رحمت عالم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کیسے پتہ لگے اللہ سے اللہ میرے سے راضی ہے؟ میں تبلیغ میں وقت لگاؤں، میں جہاد میں وقت لگاؤں، میں 5 نمازوں کا سجدہ کروں، میں اذان دوں، مجھے کیسے پتہ لگے میرا اللہ میرے سے راضی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں تیرا باپ ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر تیرا باپ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگے تو سمجھ اللہ تیرے سے راضی ہو گیا ہے، اگر تیرا باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ مونچھوں کے تاؤ میرے عزیزو
کہ مدنی صاحب کے چہرے پہ داڑھی مونچھے کوئی نہیں, میرے چہرے پہ داڑھی مونچھے کوئی نہیں, کیا ہمیں شوق نہیں بڑی بڑی مونچھے رکھنے کا؟ اللہ اکبر. میں ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا تھا, میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے, کہنے لگے مولانا لوگوں کے مجمع میں جاتے ہو, بے شک مونچھے رکھو ٹھیک ہے, مردانگی کی علامت ہے, دشمنوں پر روب کی علامت ہے, لیکن مونچھوں کو یوں کر کے مروڑی دینا تکبر کی علامت ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں جو مونچھوں کو مروڑتا ہے وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو پکڑ کے مروڑ دیتا ہے, کیونکہ ہمارا تعلق وائٹ ہاؤس کے ساتھ نہیں, ہمارا تعلق مدینے والے کے ساتھ ہے. رب کعبہ کی قسم ہمارے فیصلے وائٹ ہاؤس اسمبلی ہال سے نہیں ہوتے, ہمارے فیصلے آسمانوں سے عرش معلی سے ہوتے ہیں. کردار میں, صورت میں, سیرت میں. اللہ اکبر. اپنے گھر کے اندر میرے پیاروں وقت دو, جانوروں کو وقت دے کے جانور تو پال لیے, اللہ اکبر. میرے عزیزوں گاڑی کو وقت دے کے گاڑی تو بنا لی, مکان کو وقت دے کر مکان بنا لیا, لیکن نسل کو وقت نہ دیا. صبح گھر سے نکلے 4 بجے گھر آ رہے ہو اور دنیا کو کہہ رہے ہو ایدی حالت ویکھیے اے مینوں کتھوں پتر لگدا ہے. اگر پتر تیری طرف انگلی اٹھا دے, چل میں پتر نہیں لگتا, تو مینوں ابا کتھوں لگدا ہے, مینوں بھی تو دس تو مینوں ابا. کانوں کے اندر بالیاں پہنی, گریبان تیرا کھلا ہوا, شلوار تیری ایڑیوں کے اندر آ رہی ہے, کرتے کا پتہ کوئی نہیں, منہ پر تیری آنکھ میں چبڑ لگے ہوئے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے, اللہ اکبر, اولاد کی تربیت میں کمی نہ کرنا ورنہ روتے ہوئے قبر میں جائیں گے. اگر اولاد سدھر گئی ہنستے ہوئے قبر میں جائیں گے. مدنی صاحب تھوڑی سی میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنا دوں. ہم 9 بہن بھائی تھے, 2 اللہ کو پیارے ہو گئے. سن 82 کے اندر میرے باپ کا انتقال ہوا, پرائمری اسکول کا ٹیچر تھا. رب کعبہ کی قسم ماں سے وعدہ لے کے چلا گیا, میرے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا, میری بچیوں کو قرآن کا حافظ بنانا. میری اماں اچھے وقتوں میں رویا کرتی اور کہا کرتی بیٹا میں نے وہ دور بھی دیکھا, آدھا کلو دودھ میں پورا جگ پانی کا ڈالا کرتی تھی. تمہاری جوتی, اللہ اکبر, تمہاری جوتی ٹوٹ جایا کرتی, میرے پاس جڑوانے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن آج الحمدللہ میرا کلیجہ ٹھرا ہوا, آج میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ آج مجھے 4 حافظوں کا کندھا ملے گا, میں 4 حافظوں کے کندھے پہ قبرستان کے اندر جاؤں گی. مدنی صاحب خدا کی قسم کچھ گھر غیرت والے ہوتے ہیں, آج تک میری ماں نے عمرہ نہ کیا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, میری اماں نے حج نہ کیا. ہم ہر سال دل میں 30 سال میں 3 مرتبہ بھی اللہ لے گیا, 2 مرتبہ لے گیا. اپنی ماں سے سب بھائیوں نے درخواست کی, اماں جاتی کیوں نہیں؟ ہماری ماں کہا کرتی تھی بیٹے عمرہ کرنے کے لیے پاسپورٹ بنانا پڑے گا, غیر محرم کو تصویر اتارنے کے لیے چہرہ دکھانا پڑے گا, تمہاری ماں مر تو جائے گی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آئے گی. میں اپنی ماں کی غیرت کا ذمہ دار ہوں. باپ کے مرنے کے بعد 28 سال میری ماں زندہ رہی, میری ماں نے کبھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالا. اللہ اکبر. کہہ کے چلی گئی تھی تیرے باپ سے وعدہ کیا میں اللہ رسول کے سامنے تیرے باپ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. مدنی صاحب جن کو اللہ ممبر دے دے, جن کو قرآن کی دولت دے دے, خدا پاک کی قسم انہیں ماں باپ کی کہیں نہ کہیں دعا لگ جاتی ہے. اے لوگوں ماں باپ کی آنا لیا کرو, ماں باپ کی دعا لیا کرو. اپنے گھروں میں تم نے اپنی حالت دیکھی, کپڑے میں کمی نہیں, کپڑے کی چمک میں کمی نہیں, موبائل میں کمی نہیں, موٹر سائیکل میں کمی نہیں, لیکن کبھی ماں کے کپڑوں کو دیکھا, کبھی باپ کی لنگی کو دیکھا, کبھی باپ کے کرتے کے بٹن ٹوٹے دیکھا. اسی گاؤں سے یا کسی گاؤں سے کسی کا گزر ہوا, ماں باپ کو افلاس کے عالم میں دیکھا. بزرگوں کی ہوا ہے آپ تو نمبردار تھے, آپ تو یہاں کے بڑے تھے, اب حالت کیا آ گئی, بٹن بھی کرتے کے پورے کوئی نہیں. باپ رو کے کہنے لگا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور, بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اب تو جس گھر کے اندر ہماری روب چلا کرتا تھا اس گھر کے اندر اب فریج کا دروازہ بھی کھولنے کی اجازت نہیں. جس گھر کے اندر میں آیا کرتا تھا مجھے دیکھ کر جانور بھی بلوں میں چلے جایا کرتے تھے, اب اس گھر کے اندر اللہ اکبر مجھے پانی پینے کی اجازت کوئی نہیں. نا نا نا, رب کعبہ کی قسم دعا کے لیے کوئی کسی دربار پر, کوئی کسی خال کا پر جاتا ہے. اے لوگوں بے اولاد ہو, اے لوگوں میری بات مانو, اگر کسی امتحان میں کامیابی چاہتے ہو, بچوں کے رشتے نہیں آتے, اپنے ماں باپ سے دعا کروایا کرو. حدیث پاک میں آیا جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے ہونٹ ہلنے سے پہلے اے فرشتوں جو مانگتا ہے اسے دے دو. جب یہ بڈڑا ہاتھ اٹھاتا ہے اب میری طرف دیکھتا ہے اور لب ہلاتا ہے, اسے دیکھ کر میری رحمت کا دریا جوش مارنے لگ جاتا ہے.
میری رحمت کو بھی غیرت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، آپ دیوار کے سارے لگ کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا تو نے حدیث پاک میں نہیں پڑھا، جنت کے دو دروازے، ایک دروازے کا نام باپ، ایک دروازے کا نام ماں۔ آج باپ مر گیا، او لوگو میرے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قدر کرو ماں باپ کی، ماں ٹھنڈیا چھاواں۔ اس پہ روشنی مدنی صاحب ڈالیں گے، میری ہمت کوئی نہیں، میری ہمت کوئی نہیں۔ تیسری جگہ میرے عزیزو، اس وقت بیٹھا ہوں، صبح سے چلا، فالج کا مرض ہے، شوگر بلڈ پریشر کا مرض ہے، لیکن جب ماں یاد آتی ہے کلیجہ منہ کو آنے لگ جاتا ہے۔ اوے لوگوں، خدا کے واسطے قدر کر لو، یہ ایسے لوگ ہیں، تین چیزیں بھائی سلیم کی دعوت پر آنے والوں، تین چیزیں تمہیں کہیں ملے تو مدنی صاحب کو بھی اطلاع کرنا، مجھے بھی اطلاع کرنا۔ پہلی چیز، جوانی جانے کے بعد بڑھاپا آ جائے، کہیں سے جوانی ملے مجھے اطلاع کر دینا، حسن جانے کے بعد کہیں سے حسن ملے اطلاع کر دینا، ماں باپ مرنے کے بعد کہیں سے ماں باپ کا پیار ملے تم بھی لے لینا، مجھے بھی اطلاع کر دینا۔ اللہ کی قسم، یہ ایسے عظیم انمول موتی ہے، دنیا کی عدالت میں نہیں ملتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، بس آخری بات، آخری وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے۔ شان اہل بیت سنو، فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے، اماں کو سارے کام جلدی جلدی کرتے دیکھا۔ فاطمہ ساری رات تو مصلی پر قرآن پڑھتی رہی، مجھے ناشتے کی حاجت نہیں ہے، فاطمہ لیٹ جا۔ اب کیا کری؟ علی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، اونگ آ گئی، خواب میں میرے ابا آ گئے اور میرے ابا نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا فاطمہ کام جلدی کر لے، آج افطاری کے لیے محمد تیرا دسترخوان پر انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاتھ پکڑا، بستر پہ جا کے بٹھا دیا۔ فاطمہ اے گلا نہیں کری دیا، تو نے تو ساتھ جینے کے ساتھ مرنے کے وعدے کیے تھے، اے فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے جا رہی ہے؟ تین باتیں سیدہ نے فرمائی، اے علی ساری زندگی میں نے تجھ سے کچھ نہ کہا، آج تین باتوں کا سوال ہے۔ پہلا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے کرتے کے دامن پکڑا دیے، دوسرے ہاتھ سے اپنا کرتے کا دامن پکڑ لیا کہ علی جب سے باپ نے ڈولی میں بٹھا کے بھیجا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ کچھ نہیں مانگا، کہ علی آج اگر تیرے سے مانگوں تو نہ کرنا۔ حضرت علی کہنے لگے کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگے علی بس اتنا میری جھولی میں ڈال دے، میں نے جو تیری خدمت کی اس سے تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ حضرت علی کی کوک نکلی، چیخ مار کے کہنے لگے فاطمہ مقدروں والا علی اور مقدروں والی بیوی، تو نے ایسی خدمت کی، میں تو راضی تیرے سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرشوں والا خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ دوسرا حضرت علی سے کہنے لگے اے علی جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ دکھاتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس کا کیا کرے گی؟ کہ یہ وصیت میری امی خدیجہ الکبریٰ نے میرے ابے محمد مصطفیٰ سے کی تھی کہ کملی والے جب تک میری آنکھ بند نہ ہو اپنا چہرہ میری آنکھوں سے اپنا چہرہ نہ ہٹانا، قیامت کا دل ہوگا، اللہ پوچھے گا بوڑھی خدیجہ اے مکے کی تاجرہ سردار خدیجہ کیا لے کے آئی؟ آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی، جھولی جھاڑ کے دکھاؤں گی، کچھ نہیں لائی، آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی، آتے ہوئے تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی ہو۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اور ماں کے سینے سے لگ گئے اور دونوں کہنے لگے ابا اماں کیا کہہ رہی ہے، کہاں جانے کی باتیں کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا جاؤ بیٹو نانا کے قبر پر جاؤ، میرا بھی سلام کہہ کے آؤ، اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ یہ دونوں شہزادے روتے ہوئے واپس آئے اور آ کے کہنے لگے ابا اماں نے نانے کے پاس بھیجا، نانے نے ماں کے پاس بھیج دیا، نانا کہہ رہے نانے کا روزہ تو مل جائے گا، جاؤ ماں کا چہرہ دیکھو، آج کے بعد ماں کا تمہیں کبھی دیدار نظر نہیں آئے گا، چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر سیدہ فاطمہ نے تیسری وصیت کی علی میں تجھے اختیار دے رہی ہوں، میرے بعد جس سے چاہے شادی کر لینا، لیکن علی میری نشانیوں کے پاس مہینے میں ایک رات ضرور گزارنا، 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، لیکن ایک رات میرے بچوں کے ساتھ گزارنا۔ اتنا کہنا تھا سیدہ فاطمہ تو زہرا کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ اور لوگوں یہ وہ عورت ہے
اللہ اکبر، جو اس کے گود کے اندر بیٹا حسین رو رہے ہیں، نانا محمد عربی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کے رونے کی آواز وہاں گئی، رحمت عالم نے سورہ فلق سورہ ناس نماز میں پڑھ دی، ننگے پیر مسجد کی طرف سے باہر آئے، فاطمہ کا دروازہ بجایا، فاطمہ حسن کیوں روتا ہے، حسین کیوں روتا ہے، انہیں نہ رلایا کر، جب یہ رونے لگتے ہیں تو میں محمد کے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ کیا پتا تھا جن کو رونے پر سینے میں کوکے پڑنے لگ جائیں امت اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ اے لوگوں، اللہ ہمیں کردار میں، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، عقل میں، شکل میں، نقل میں، اصل میں اللہ حضور کا آپ کو مجھے غلام بنا دے، کہہ دو سارے آمین۔ ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کا چوکیدار بنائے، کہہ دو آمین۔ صحابہ کی غلامی کا